سے بھی ان کی وائف نہیں ہے شرن، ان کی خلا ہو چکی ہے. خلا کا اور طلاق کا معاملہ شرعی معاملہ ہوتا ہے. اس میں پیپرز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. وہ ہم دنیا داری کے جو قانون ہیں اس کے لیے، کیونکہ ہم ایک سویلائز معاشرے میں رہتے ہیں، اس کے لیے ہوتی ہے. تو شرن ان کی خلا ہو چکی ہے، اور ویسے بھی کورٹ نے بھی ان کو اچھا خاصا دے کیا تھا. ساری چیزیں تھی، کورٹ نے ہی ڈسمس کر دیا، سپریم کورٹ نے ہی ماننے سے انکار کر دیا. اینڈ فردر مور دانیہ کا نادرا میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی بھی قسم کا. کوئی بھی جا کے نو، عامر کے ورثہ میں صرف احمد عامر اور دعائے عامر آتے ہیں. کوئی بھی جا کر پتہ کر سکتا ہے. جی تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ان وہ ٹک ٹاکر اور یہ فلاں فلاں فلاں. تو ہمارا سوشل میڈیا، بس میں یہی کہتی ہوں ہر بار کہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس وقت سوشل میڈیا کی بہت رسپانسبلٹی ہے. پلیز تھوڑا سا رسپانسبل ہو کے رپورٹنگ کیا کریں، تاکہ ہم مطلب ایک صحیح جو خبر لے کے یا کوئی لیگل کیس ایک لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کم سے کم کورٹ سے جا کے یا تو کاپی لیں اس کیس کی، اور یا مجھے سے کانٹیکٹ کر لیں، میں بتا دوں. خود سے آپ کوئی چیز کو کوٹ نہیں کریں، کیونکہ یہ کورٹ کیس ہے. کیس پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی خبر ہوتے وہ کچھ اور ہی بن جاتی ہے. تو وہ بیل، کسی نے یہ بھی میں نے دیکھا، کسی نے لکھا کہ انہوں نے وہ ابھی رہا ہو گئی ہیں اور انہوں نے انہیریٹنس کا کیس کیا ہے. رہا 2 مہینے کی جیل کاٹ کے، وہ بیل پر ایک پروویژن ہے، وہ بیل ملی تھی ان کو، تو وہ ابھی رہا نہیں ہوئی ہیں، ابھی بیل پر ہے. وہ ٹرائل فیس کر رہی ہیں. وہ اسٹل وہ ایک ملزمہ ہیں. تو اب ان کے ساتھ ایکیوزڈ جو دوسرے بھی ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کو پراپرٹی لینے کی، کیس کی تیاری نہیں کرنی چاہیے بلکہ سزا کی تیاری کرنی چاہیے کہ یہ میں تو ان کے مطمئن ہونے پہ حیران ہوں. میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ جہاں ایک انسان کو خوف ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو لگتا ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے. ایک انسان زندگی اپنی ہار گیا ان کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے، اور ان کو وہ ابھی بھی مسکرا رہے ہیں، جی رہے ہیں. تکلیف میں جو لوگ ہیں، جو کنسرن لوگ ہیں، وہی ہیں ابھی بھی. تو اتنا آسان نہیں ہوتا. بہت سارے فینس ہماری سوشل میڈیا پہ رمضان ابھی جب گزرے تو 2 سال ہو گئے، لیکن لوگ اسی طرح ان کو یاد کرتے ہیں، عامر کو مس کرتے ہیں. ایک بہت بڑا نام تھا پاکستان کا. ایک لوگوں کا، میں نے خود بھی لکھا تھا کہ لوگوں کا چائلڈ ہوڈ، ایک پوری جنریشن جڑی ہوئی ہے، جو وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے دیکھتے انہیں بڑے ہوئے ہیں. تو اتنا آسان ہوتا ہے کیا کہ بس میں اپنی عدالتوں سے بھی اپیل کروں گی، پلس اب عوام سے بھی اپیل کروں گی کہ پلیز اس کیس کو ہم جب وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم عدالتوں میں چلا رہے ہیں، تو کم سے کم ہمارا سوشل میڈیا صحیح رپورٹنگ کرے. پلس یہ کہ اس کیس کو اسی طرح زندہ رکھیں، تاکہ یہ کیس کہیں اور کیسز کی طرح جیسے کہتے ہیں نا ڈیلے ہوتے ختم ہی ہو جاتا ہے. نہیں، میں اس کیس میں میں اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑنے والی کہ اگر ڈیلے ہو بھی جائے تو ٹھیک ہے، ہو جائے، پر انشاءاللہ عامر کو انصاف دلواؤں. فائل دیکھیں، لاسٹ ایئر ایکچولی عدالتوں کا آپ کو پتہ ہے انٹرنل ایشوز بھی ہوتے ہیں، ججز کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز اور یہ سب کچھ، تو کیس تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے. پھر ڈیٹس اتنی لمبی ملتی ہیں، یعنی اب جیسے پچھلے مہینے کوئی ڈیٹ ملی تو اگلے مہینے کی ڈیٹ ملے گی. تو میری ریکویسٹ بھی کرتی ہوں میں ہمیشہ عدالت کو کہ ڈیٹ ذرا جلدی، ظاہر ہے اتنے انبار لگے ہوئے ہیں کیسز کے، اچھا ہے کہ جلدی کیسز کو، اتنے پینڈنگ میں کیسز ہوتے ہیں، نمٹائیں. تو فی الحال تو یہ ہے کہ کیس چل رہا ہے، سلو پروگریس ہے، پر کیس ہمارا اسٹرانگ ہے. تو ہمیں ہوپ ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قبول کرے گا. اس کیس میں ایک یوٹیوبر کا نام بھی آیا تھا، اس کو تاحال نہ ان کے بیانات ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کو عدالت میں پیش طلب کیا گیا ہے. نہیں، وہی تو ان کا تو ایشو ہو گیا ہے نا، ان کا اریسٹ وارنٹ. اچھا، اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اریسٹ وارنٹ ایشو ہو چکا ہے، ان کو ایبسکانڈر قرار دیا ہے عدالت نے، اور ان کے اریسٹ وارنٹ ایشو ہو گئے ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو. تھینک یو.